वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन के दूसरे मरहले में बीजिंग पहुंच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। चीनी वज़ीर आज़म और सदर से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म ने हांगझो में बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। कहा, पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफ़र में चीन का हम कदम होगा। पाकिस्तान और चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। चीन ने सदर शी जिनपिंग की क़यादत में आलमी सतह पर माशी और अस्करी मैदान में नुमायां तरक्की हासिल की है। पाक चीन इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। China celebrate 75th anniversary of diplomatic relations. I am extremely happy to see our iron brotherhood growing stronger and stronger with each passing year. عالمی تجارت کے فروغ میں چین کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کے دروازے کاروبار کے لیے کھلے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ کہا، اہم کانفرنس میں پاکستان اور چین کی 500 سے زائد کمپنیاں شریک ہیں۔ B2B شراکت داری کا حجم $13 ارب سے تجاوز کر چکا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان درجنوں جوائنٹ وینچرز اور 300 سے زائد MOUs طے پا چکے ہیں۔ بنو کے علاقے میریان میں پاک فوج، پولیس اور CTD کا مشترکہ آپریشن، 16 دہشت گرد ہلاک۔ کارروائی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی، جس میں 2 اہم خارجی سرغنہ زمری نور اور افغان کمانڈر عبداللہ سعید شامل ہیں۔ آپریشن کے دوران 2 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کا فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کا عزم۔ We are celebrating 75 years of our great friendship between Pakistan and China, that President Xi Jinping is a visionary leader. In the next 5-7 years, we expect that we can increase our agri-product trade to China by about $10 billion. پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا۔ پاک چین اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے کا عزم۔ ہانگزو میں بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس، وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ کہا، پاکستان اور چین دوستی کے 75 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہے ہیں۔ چین نے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں عالمی سطح پر معاشی اور عسکری میدان میں نمایاں ترقی حاصل کی ہے۔ Pakistan and China celebrate 75th anniversary of diplomatic relations. I am extremely happy to see our iron brotherhood growing stronger and stronger with each passing year. عالمی تجارت کے فروغ میں چین کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کے دروازے کاروبار کے لیے کھلے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ کہا، اہم کانفرنس میں پاکستان اور چین کی 500 سے زائد کمپنیاں شریک ہیں۔ B2B شراکت داری کا حجم $13 ارب سے تجاوز کر چکا۔ دونوں ممالک کے درمیان درجنوں جوائنٹ وینچرز اور 300 سے زائد MOUs طے پا چکے۔ ایران سے معاہدے پر زیادہ تر معاملات طے کر لیے۔ ڈیل کا اعلان جلد متوقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ کہا، معاملے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، امیر قطر شیخ تمیم سے مثبت بات چیت کی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی گفتگو کی۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے آخری پہلو زیر بحث ہیں۔ معاہدے کے بعد آبنۂ ہرمز بھی کھول دی جائے گی۔ کوئی بھی فیصلہ سپریم لیڈر کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ترجمان ایرانی مذاکراتی ٹیم اسماعیل بقائی بولے، مسودے کے قریب ہیں۔ پاکستانی وفد جمعے کی شام پہنچا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے ہی چند روز سے تہران میں تھے۔ آبنۂ ہرمز سے امریکی فریق کا کوئی تعلق نہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پر امید۔
پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم کے مطابق خطے میں امن کے لیے اسلامی ممالک کی قیادت سے رابطے کیے گئے۔ امریکہ ایران معاہدے سے متعلق بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہونے پر آمادہ۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ حتمی تفصیلات معاہدے کے بعد مذاکرات میں طے کی جائیں گی۔ ایران کی جانب سے تاحال رپورٹ کی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پیش رفت درست ثابت ہوئی تو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم ہونے کا امکان ہے۔ حکومت نے رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں 11 ارب ڈالر سے زائد بیرونی قرض حاصل کیا۔ دستاویزات کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں قرضوں میں 83% اضافہ ریکارڈ۔ اپریل میں 4.5 ارب ڈالر بیرونی قرض حاصل کیا گیا۔ مئی اور جون میں مزید مالی معاونت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جولائی سے اپریل تک 3,103 ارب روپے موصول ہوئے۔ پاکستان کو IMF پروگرام کے علاوہ 11 ارب ڈالر سے زائد بیرونی معاونت ملی۔ اپریل میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو 3 ارب ڈالر بھی واپس کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی سخت الفاظ میں مذمت۔ دہشت گرد واقعہ بزدلانہ دہشت گردی قرار، کہا ایسی کارروائیوں سے قوم کے عزم کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور بلوچستان سمیت بلاول بھٹو زرداری کی بھی مذمت۔ دہشت گردی میں 14 افراد شہید جبکہ 10 زخمی۔ کوئٹہ چمن پھاٹک دھماکے کے بعد وفاقی اور بلوچستان حکومت متحرک۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت کوئٹہ میں خصوصی اجلاس۔ IG بلوچستان پولیس نے ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ اجلاس میں شہداء کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ عامر کو ہم نے گرفتار کیا اس کیس میں، اور خواتین کو، لڑکیوں کو جو جاب کی تلاش میں ہیں ان کو کانٹیکٹ کرتا تھا، پھر انہیں بلا کے اور ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کا فون چھین کے اور پھر انہیں کہیں روڈ پہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس کی بات سامنے آئی کہ وہ یہ صرف ایک لڑکی نہیں تھی، 17 سے 18 لڑکیوں کے ساتھ یہی سیم وہ کر چکا ہے انسیڈنٹ۔ کراچی میں خواتین کو نوکری کا جھانسا دے کر زیادتی کرنے والا گرفتار۔ پولیس نے سیریل ریپسٹ گروہ سمیت متعدد منشیات فروشوں کو حراست میں لے لیا۔ مرکزی ملزم عامر علی ساتھیوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے لڑکیوں کو ٹریپ کرتا تھا۔ ابتدائی تفتیش میں 17 سے 18 متاثرہ لڑکیوں کو نشانہ بنانے کا انکشاف ہوا۔ پولیس کے مطابق ملزم عامر سوشل میڈیا پر جعلی نوکری کے اشتہارات لگا کر خواتین کو انٹرویو کے بہانے بلاتا تھا۔ زیادتی کے بعد موبائل فون چھین کر خواتین کو سڑک کنارے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ سعودی عرب کا حجاج کے تحفظ کے لیے دفاعی انتظامات مکمل۔ مقدس مقامات کی فضائی نگرانی۔ سعودی وزارت دفاع نے ویڈیو جاری کر دی۔ مسجد الحرام کے اطراف مضبوط فضائی حصار قائم کر دیا گیا۔ منا، مزدلفہ اور عرفات کے گرد بھی کڑی فضائی نگرانی۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی فورسز ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ عید الاضحیٰ میں 3 روز باقی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی۔ جانوروں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، گاہکوں اور بیوپاریوں کے درمیان بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف انتظامیہ کا کریک ڈاؤن، متعدد افراد گرفتار۔ ڈپٹی کمشنرز نے کمشنر کراچی کو رپورٹ پیش کر دی۔ انتظامیہ کے مطابق غیر قانونی شہر میں غیر قانونی منڈیوں کے باعث ٹریفک اور صفائی کے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ آسٹریلوی ون ڈے اسکواڈ کے 2 مرحلوں میں پاکستان آمد۔ کینگروز ٹیم مچل مارش کی قیادت میں اسلام آباد پہنچی۔ ٹیم کو سخت سیکیورٹی میں ایئرپورٹ سے ہوٹل منتقل کیا گیا۔ آسٹریلوی اسکواڈ آج شام 6:30 پر راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا ون ڈے 30 مئی کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ بقیہ 2 میچز 2 اور 4 جون کو لاہور میں ہوں گے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।